السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ عنکبوت شروع ہوگی۔ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 29 نمبر کی 29 نمبر کی صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 85 نمبر کی صورت ہے۔ اب نزول کے اعتبار سے 85 نمبر کی صورت ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شروع میں نازل نہیں ہوئی، کئی سال گزر جانے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور اس میں کیا اللہ رب العزت کی طرف سے نصیحت کی جا رہی ہے صحابہ اکرام کو، ان کے حالات کتنے سخت ہیں، لوگ کس طریقے سے ان کے اوپر ٹوٹ گئے ہیں اور انہیں اسلام سے دور کر دینا چاہتے ہیں، یعنی انہیں توحید سے دور کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ابتدائی دور میں اور پوری مکی دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مسائل نہیں نازل ہوئے تھے، صرف عقائد نازل ہوئے تھے، یعنی توحید، آخرت اور رسالت کے اوپر ہی ساری آیتیں نازل ہو رہی تھی۔ تو انہیں توحید سے ہٹا دینے کے لیے ان کے اوپر ظلم اور ستم کیے جا رہے تھے۔ اس بیچ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ کو نازل فرمایا انہیں تسلی دینے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیتوں کے ضمن میں انہیں نصیحت اور وصیت کی، جس سے صحابہ اکرام کو تسلی ہوئی کہ اب ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت اور مدد آنے والی ہے۔ آیت اس طرح ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ کے نام سے شروع ہم کر رہے ہیں، اس سے عظیم کوئی کام نہیں، اس سے افضل کوئی کام نہیں۔ ہماری زندگی، اس دنیا کی زندگی کی کامیابی کے لیے اور اس دنیا کے بعد کی دنیا، دوسری زندگی کی کامیابی کے لیے، اس سے بہتر اور اس سے زیادہ ضروری اور کوئی کام نہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا کامیاب اور کامران ہو جائے، اس دنیا کے اندر ہمیں خوف اور غم سے ہم بچ جائیں، ہم پریشانیوں سے بچ جائیں، تو ہمیں اللہ رب العزت کے کلام سے جڑنا ہوگا، اس پر ایمان لانا ہوگا، اس پہ تدبر کرنا ہوگا اور اس پہ عمل کرنا ہوگا اور لوگوں تک پہنچانا ہوگا۔ تو بہرحال اس عظیم کام کو، جس سے عظیم کام، جس سے بہتر کام، جس سے ضروری کام اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس کام کو کرنے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کیونکہ جب ہم قرآن کو سیکھتے ہیں تو مراد کیا ہے؟ رٹ لینا، اس کو پڑھ لینا، اس کا علم حاصل کر لینا۔ قرآن کا علم کس کو نہیں ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، زنا حرام ہے، مرڈر حرام ہے، یہ سبھی جانتے ہیں۔ علم حاصل کر لینے سے مراد نہیں ہے سیکھنا اور سکھانا۔ صحابہ نے اس حدیث کو کیسے لیا تھا؟ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم 10 آیتیں سیکھتے، اسے سمجھتے، اس پر ایمان لاتے اور اس پر عمل کرتے، اس وقت تک 11ویں آیت میں ہم نہیں جاتے، اس سے تجاوز نہیں کرتے، یعنی اس کے آگے نہیں بڑھتے۔ تو اس طریقے سے سیکھا تھا صحابہ نے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر ان سے معزز لوگ کوئی نہیں پیدا ہو سکے۔ تو جو بھی آج بھی قرآن کو اسی انداز میں سیکھے گا اور سکھائے گا تو اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم آج اگر غور کریں تو قرآن کا سیکھنا اور سکھانا کون کرتا ہے؟ کیا یہودی کرتے ہیں، نصرانی کرتے ہیں، مجوسی کرتے ہیں، کیا سکھ کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں؟ مسلمان ہی سیکھ رہا اور سکھا رہا، پھر اس کے بعد اتنا بے عزت کیوں ہے؟ جبکہ نبی مکرم فرمائے کہ اس سے بہتر کوئی نہیں، تو کیا مسلمان بہتر ہے؟ قرآن کو سیکھ رہا سکھا رہا تو یہی ہے، پھر بہتر کیوں نہیں ہے؟ اصل میں اس منہج پہ نہیں سیکھ رہا سکھا رہا جس منہج میں صحابہ اکرام نے سیکھا اور سکھایا تھا۔
صحابہ کرام نے اس کو سیکھا تھا, اس پر ایمان لایا تھا, اس پہ عمل کیا تھا. آج بھی اگر اسی انداز میں, اسی منہج پر کہ ہم اسے سیکھیں, اس پر ایمان لائیں اور عمل کریں, تو ہم سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اور اس فرمان کو اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی اس حدیث پر جس نے صحیح طور پر عمل کیا ہے ان سے بہتر اور کوئی نہیں ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا سیکھنا میرے نزدیک عمل سے بہتر ہے, یعنی عمل سے زیادہ بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کو ترجیح دیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے بھی سب سے پہلا حکم یہی نازل کیا, اقرا کی پڑھ اپنے رب کے نام سے, علم حاصل کرنے کا حکم دیا. تو اس سے بہتر قرآن کے علم کو حاصل, اور علم قرآن کو ہی کہا گیا ہے. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ علم جو ہے وہ قرآن ہے, اور اسی کے بیس پر اللہ رب العزت کا وعدہ بھی ہے کہ تم اگر اس وحی کو لے لو گے اور اس پر اتباع کرو گے تو نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا وَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, نہ اسے خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو اس سے بہتر اور اس سے زیادہ ضروری ہمارے لیے کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چل جائے, ہمیں ہمارے لین دین کا طریقہ, ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کیا پینا ہے کیا نہیں پینا, کیا سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا, کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا, کس کے ساتھ کس طریقے سے کیسا سلوک کرنا ہے. جب تک ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ نہ چل جائے, اس سے بہتر چیز اور اس سے ضروری چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو اس عظیم کام کو اے آقا ہم تیرے نام سے شروع کر رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ تو رحمان ہے اور تو رحیم ہے, یعنی اے آقا تو رحمان ہے تو رحیم ہے, تو ہمیں اس کلام کو سکھا دے, اس کلام کے تدبر کو تک ہمیں پہنچنے کی توفیق دے دے, اس پر ہمیں ایمان دے دے اور اس پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. الف لام میم, یہ حرف مقطعات ہیں, اور یہ بھی اللہ رب العزت کے کلام ہونے کی ایک دلیل ہے کہ یہ بھی انہی حرفوں سے مل کر کے بنا ہے جن حرفوں سے مل کر کے عربی لینگویج بنی ہے. عربی لینگویج میں جب کوئی حرف کسی حرف سے ملتے ہیں تو ایک معنی پیدا ہوتا ہے, ایک میننگ پیدا ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایسے کئی حرف قرآن کے اندر آئے ہیں جس کے کوئی معنی آج تک نہیں بتا سکا, کیونکہ ان کا معنی صرف اور صرف اللہ رب العزت جانتا ہے. لیکن ایک چیز اور سمجھ میں ہمیں آتی ہے کہ جب بھی حرف مقطعات آتے ہیں تو قرآن کا کتاب کا کوئی ذکر ہوتا ہے, جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب ذالک الکتاب, یہ ایک کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں, جس میں کوئی شک نہیں. اسی طریقے سے یاسین والقرآن الحکیم, تو حرف مقطعات آیا, پھر اس کے بعد قرآن کے تعلق سے آیا کہ قرآن باحکمت کتاب. قاف والقرآن المجید, حرف مقطعات پھر قرآن کا ذکر. یہاں پر قرآن پر عمل, یعنی یہاں پر بھی وہی مطلب ہے کہ عمل کے بعد جو نتیجہ آتا ہے اس کے تعلق سے یہاں پہ فرمایا گیا. جیسے کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. احسب الناس, کیا ناس نے لوگوں نے یہ حساب رکھا ہے ان یترکوا ان یقولوا, کہ وہ کہہ دیں گے آمنا ہم ایمان لائے اور ان کا ایگزام نہیں ہوگا, انہیں آزمایا نہیں جائے گا. اس کے آگے اللہ فرماتا ہے اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے تھے. اس کے پہلے بھی جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء اکرام گزر چکے ہیں, ان کی امتیں گزر چکی ہیں, ان کے ساتھی گزر چکے ہیں, ہم نے ہر کسی کو آزمایا ہے. جس نے بھی یہ کہا کہ میں ایمان والا ہوں, اللہ رب العزت نے اسے ضرور آزمایا. آگے اللہ فرماتا ہے پھر اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کرے گا جنہوں نے سچ کہا, جس نے واقعی ایمان, جس نے کہہ دیا کہ ہم ایمان والے ہیں اور وہ واقعی سچا ہے اپنی بات پر. یہ صرف زبانی کلامی نہیں کہ زبان سے کہہ دیا کہ میں ایمان والا ہوں, واقعی جو ایمان کے اندر سچا تھا اللہ اسے ظاہر کرنا چاہتا ہے دنیا والوں کے سامنے, اور وہ ضرور ظاہر کرے گا انہیں جو جھوٹے ہیں,
جو ایمان والا کہتے ہیں اپنے آپ کو لیکن حقیقت میں وہ جھوٹے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اکثر آپ مسلموں کو دیکھیں گے کیونکہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اس لیے وہ اپنے آپ کو بہت ہی ہمت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ایسا زبان سے کہہ دیا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تم نے کیسے گمان لگا لیا اس بات کا؟ تم نے جیسے یہ کہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، تمہیں آزمایا جائے گا، دنیا دیکھے گی تم کو کہ واقعی جو اللہ کی معرفت جس کو حاصل ہو جاتی ہے اس کی زندگی کا انداز کیا ہوتا ہے۔ مشکلیں اور پریشانیاں اور طوفان اور آندیاں اس کے قدموں کو نہیں ہلا سکتی۔ اللہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ کی معرفت والا بندہ کیسا ہوتا ہے۔ اب یہ شخص جو ہے مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، اس کی آئی ڈی مسلمان کی ہے، یہ رہتا ہے مسلمانوں کی طرح ہے، اس کے کچھ رسم و رواج یعنی موت اور میت کے اور شادی بیاہ کے اور اس کے کپڑے کا اور چہرے کا انداز مسلمان جیسا ہے، تو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگا اور لوگوں کہنے لگا کہ میں ایمان والا ہوں۔ تو اللہ رب العزت اسے آزمائے گا، اور جیسی آزمائش ہوتی ہے، اس کے آزمائش یعنی مشکلیں آنا، پریشانیاں آنا، کسی چیز کی ضرورت ہونا اور کسی مصیبت سے بچنے کے لیے اسے کسی کی ضرورت ہونا، یعنی کسی چیز کی حاجت ہونا اور کسی مشکل سے نکلنے کے لیے اس کو راستہ ہونا۔ تو جب آزمائش، جب پریشانیاں آتی ہیں اس قسم کی، حاجت اور مشکلیں آتی ہیں جب اس کے اوپر، تو وہ فوراً شرک کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے، وہ اللہ رب العزت کو واحد جان چھوڑ کر کے اور دوسرے کو ہی اپنا حاجت اور مشکل کشا سمجھ لیتا ہے۔ یہ آزمائش آئی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ ارے یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا، اور یہ تو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس چلا گیا، یہ مسلمان کیسا رہا، یہ ایمان والا کیسا رہا، اس نے تو ایمان کا انکار کر دیا۔ ایمان کا تو مطلب ہی یہ ہے۔ اور آج اس دور کے اندر بہت شرم کی بات ہے کہ جس مذہب کا پہلا اسٹیپ، پہلا حکم، پہلا آرڈر، پہلا فرض ہی علم ہو، علم سے اس قدر دوری کہ مسلمان آج ایمان کی میننگ نہیں جانتا، ایمان کس چیز پہ لانا ہے یہ بھی نہیں جانتا۔ پہلے تو ایمان کا مطلب نہیں جانتا، اور ایمان پھر کس چیز پہ لانا ہے یہ بھی نہیں جانتا۔ اس کے بیس کتنے ہیں، ایمان کے کتنے بیس ہیں یہ تک نہیں جانتا۔ اسے مسائل کے اوپر بحث کرنے سے اس کو فرصت نہیں، نیموں کے اوپر اس کو لڑنے سے فرصت نہیں، اور جتنے بھی اختلاف اور جتنے بھی آپ فرقے بندیاں دیکھیں گے اور لوگوں کے اندر پھوٹ دیکھیں گے، سب اکثر و بیشتر مسائل کے اوپر، عقائد سے کوئی لینا دینا، ایمان نہیں جانتا کہ بھائی اللہ پر ایمان تو سبھی رکھتے ہیں، نام بدل دیا، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی مالک کہتا ہے، تو اللہ پہ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی وحدانیت پر ایمان یہ مطلب ہے۔ کتاب پہ ایمان کا کیا مطلب؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی بھی مذہب کے انسان سے پوچھ لیجئے کہ قرآن کیا ہے تو کہے گا کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا قرآن ہے، اس کا مالک ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر مرنے کے بعد کی زندگی سب کہتے ہیں کہ پرلوک ہے، سورگ ہے، نرک ہے۔ تو بہرحال یہ مسلمان گھر میں تو پیدا ہوا، لیکن اصل میں یہ ایمان کیا ہے اس کو پتہ نہیں تھا، اللہ کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوئی تھی، تو اب اس کو مصیبت اور پریشانی آئی تو یہ شرک کی طرف چلا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کی نمازیں چھوٹنا شروع ہو گئی، اس کے لین دین کے اندر فرق آ گیا، اس کی تجارت بدل گئی، اس کے معاملات بدل گئے، والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سب اس کا ختم ہو گیا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے دوسرا ایمان والے نے فٹ سے پہچان لیا کہ اس کے پاس صرف دعویٰ ہے، حقیقت میں یہ ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے مطالبے کو پورا نہیں کر رہا، یہ عقائد جیسی چیز کو پورا نہیں کر رہا۔ تو صحابہ اکرام فوراً پہچان لیتے تھے کہ یہ صرف دعوے والا ہے اور یہ اصل نہیں ہے۔ ایسے آزمائشیں ان کے اوپر اللہ رب العزت لے کر کے آتا تھا کہ مومن الگ ہو جاتے تھے اور منافق الگ ہو جاتے تھے۔ ایک تو یہ میں نے مسلمانوں کے بارے میں بتایا کہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں لیکن ایمان والے نہیں ہوا کرتے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان، کچھ لوگ، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اسلام کے اندر آتے ہیں تو مسلمانوں سے زیادہ اچھے مضبوطی کے طریقے سے وہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ بعض مسلمانوں سے اچھے، سبھی مسلمان سے اچھے نہیں ہو جاتے، یہ ایک الگ موضوع ہے، کیونکہ اس کا بھی کچھ لوگوں کے اندر یہ وہ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے کہ مسلمان کیا ہے، ہم بہت اچھے ہیں مسلمانوں سے،
مسلمان اچھے نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے۔ بعض مسلمانوں سے نیو مسلموں کے اندر زیادہ تقویٰ ہوتا ہے، بعض مسلمانوں سے، ہر مسلمان سے نہیں۔ اور یہ دعویٰ بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ کس کے تقویٰ اور طہارت کیسا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی اسلام کے اندر آ جاتے ہیں جو ایمان کی وجہ سے، اللہ کی معرفت کی وجہ سے نہیں آتے۔ اگر آپ کو ان کو چیک کرنا ہے تو ان سے پوچھیے کہ آپ اسلام میں کیوں آ گئے، اس کا جواب آپ کو بتا دے گا کہ یہ کیوں آیا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہ یا تو پیسے کی وجہ سے آ جاتے ہیں کہ یہاں بعض، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، کچھ لوگ تو پیسے کی وجہ سے آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ ہم آ جائیں گے تو ان کے اندر بہت اچھی یونٹی ہوتی ہے، ان کے اندر زکوٰۃ کا سسٹم ہے، یہ سب لوگ مل کر کے ہمیں اتنا پیسہ دے دیں گے کہ ہم کاروبار سے لگ جائیں گے، تو وہ آ گئے اسلام کے اندر۔ کچھ لوگ اس لیے آ جاتے ہیں کہ ان کے اندر بھائی چارگی ہے، ایک ہی صف میں لوگ کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر مجھے ان سے زیادہ قرآن پڑھنا آ گیا تو میں ان کی نماز بھی پڑھانے کے قابل ہو جاؤں گا، میں ان کے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر کے ان کے پلیٹ میں بیٹھ کر کے میں کھانا کھا سکتا ہوں، یہاں پہ چھوا چھوت نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ آ گیا اسلام میں۔ کوئی اس وجہ سے اسلام میں آ گیا کہ اس کو شادی کرنا ہے، یہاں پہ شادی کے بہت مواقع ہیں، لڑکیاں بھی ملتی ہیں، لڑکیوں کو لڑکے بھی ملتے ہیں، تو ان وجہ سے یہ آ گیا۔ اصل میں ایمان والا نہیں، ایمان کی وجہ سے نہیں آیا تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے یہ کیسے کہا کہ میں ایمان والا ہوں؟ ایمان والا ہے تو تیری آزمائش ہوگی۔ اب اللہ رب العزت آزمائے گا، اور جب وہ آزمائے گا تو دنیا جان لے گی کہ حقیقت میں کیا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جیسے یہاں پر ایک وجہ بیان کی گئی کہ ایمان لانے کے بعد لوگوں کی آزمائش کیوں ہوتی ہے، تو یہاں پہ جو وجہ بتائی گئی کہ ایمان میں سچے لوگ کون ہیں اور ایمان میں جھوٹے لوگ کون ہیں، یہ پتہ کرنے کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو عالم الغیب ہے، پھر وہ کیوں آزماتا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے کون نیک ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے، کون مومن ہے، وہ تو جانتا ہے، پھر وہ آزمائش کیوں کرتا ہے لوگوں کے سامنے لانے کے لیے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، اللہ عالم الغیب تو ہے، اللہ حجت بھی پوری کرتا ہے۔ اگزامپل کے طور پر ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، عبادت کرتا تھا، اور اسی عبادت کے دوران میں اللہ رب العزت اسے اٹھاتا اور جہنم میں ڈال دیتا، تو وہ بہت زیادہ اختلاف کرتا کہ میں عبادت گزار تھا، میرا شمار فرشتوں میں ہوتا تھا، اور تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا بغیر میرے کسی جرم کے۔ کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے ایگزام لیا، یہ ہے آزمائش۔ آزمائش کیا کہ اس کی نفس پہ وار کر دیا اللہ نے کہ تو اپنے سے بہتر اس کو سمجھ، کیونکہ میں نے کہہ دیا کہ وہ تیرے سے بہتر ہے، سجدہ کر اس کو، آدم کو۔ اب یہ اس کے نفس کے اوپر بات تھی، اس کی انا کے اوپر بات تھی، اور انا سے اکثر لوگ ہارتے ہیں۔ ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں، جب ہماری انا کے اوپر بات آتی ہے، ہمارے اوپر بات آتی ہے، تو کیسے تل بناتے ہیں، کسی کے سامنے جھکنے کو اور کسی کو بڑا جاننے کو کبھی تیار نہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فیل ہو گیا وہ، اب فیل ہوگا، اب اس کے لیے جب جہنم میں جائے گا تو نہ وہ کچھ کہہ سکتا ہے، نہ دوسرے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو زبردستی ڈالا گیا۔ تو اللہ رب العزت تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن اللہ ہمارا ایگزام لے کر کے ہمیں بھی یہ یقین دلوا دے گا حشر کے میدان میں، جب ہم جہنم میں اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے بچائے، جو جہنم میں جائے گا وہ وہاں کچھ نہیں کہہ پائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں دیکھے گا کہ میرے ساتھ ہاں یہ ایگزام ہوئے تو فیل ہوا تھا۔ اس سے ایک اور وجہ اس کی دیکھ سکتے ہیں ہم، بغیر آزمائش یعنی ایگزام کے آپ اونچے مقام کے لائق نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو کوئی اونچے منصب پر بیٹھنا ہے، کسی اونچی سیٹ، کسی اونچے مقام اور مرتبے تک پہنچنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑے بڑے ایگزاموں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، آپ کو انجینئر بننا ہے، آپ کو کلیکٹر بننا ہے، بڑے بڑے ایگزام، بڑی بڑی مصیبتوں، دن رات پڑھ کے، دن رات محنت کر کے وہاں تک پہنچ، اس وقت وہ اس لائق بنتا ہے۔ تو ان ایگزاموں کے بعد اللہ رب العزت اسے انعام دیتا ہے، جیسے صحابہ اکرام کے ایگزام ہوئے، اب وہ پوری دنیا کے اندر حکومت کے لائق ہوئے، لوگوں کو امن و امان کس طریقے سے پہنچایا جائے گا اس کے لائق بنے، اس پوزیشن میں اللہ رب العزت نے انہیں پہنچایا۔ تو ایگزام کے بعد اللہ رب العزت انعام سے نوازتا ہے، اور اس صورت کے اندر ہم آگے دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایگزام ہوا، آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ سے محفوظ کیا اور پھر انہیں انعام دیا گیا۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام انہیں آزمایا گیا اور پھر انہیں انعام دیا گیا۔ اس طریقے سے صحابہ اکرام ان کو آزمایا گیا
اور پھر دنیا کی حکومت، دنیا کی دولت ان کے قدموں میں ڈال دی گئی۔ تو ایگزام کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس ٹائم پیریڈ کے بعد وہ ختم ہوگا اور اس کے بعد اس کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ اور اس طریقے سے منافقوں کو اور مومنوں کو الگ بھی کیا جاتا ہے اس ایگزام سے۔ تو ایگزام کے اور بھی کچھ وجوہات ہیں، یہاں پہ ایک وجہ بیان کی گئی اس تعلق سے۔ اچھا، ان آیتوں میں آپ دیکھیں گے 1 سے 4 نمبر کی آیت تک آزمائش اور عذاب کا ذکر ہے، یعنی مصیبت تو ہر انسان کے اوپر آتی ہے، ایسا نہیں کہ صرف مسلمان پریشان ہے، سکھ، عیسائی، سناتن دھرم ہر کوئی پریشان ہے۔ تو پریشانی، اور مسلمان میں بھی جو واقعی ایمان والا ہے وہ بھی پریشان ہے اور جو ایمان والا نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ پریشان نہیں ہے اور جو ایمان والا نہیں ہے وہ بھی پریشان نہیں ہے۔ تو آزمائش تو ہر کسی کے اوپر، آزمائش یعنی مصیبت، پریشانیاں تو ہر کسی کے اوپر آ رہی ہے، لیکن ایمان والے کے لیے وہ آزمائش ہے، یا ہر وہ انسان جس نے اپنے آپ کو ایمان والا کہہ دیا اس کے لیے جو آزمائش بن کر کے وہ آئی ہے اور وہ فیل ہو کر کے اپنا شمار غیر ایمان والوں میں کرا لے گا، اور کسی دوسرے کے اوپر جو غیر ایمان والا ہے اس کے اوپر جو پریشانی آ رہی ہے تو وہ عذاب ہے۔ اور وہ دونوں آیتیں، اسی 2 اور 3 نمبر کی آیت میں ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، آزمائش کا، اور 4 نمبر کی آیت میں عذاب کا ذکر کیا گیا۔ تو آزمائش اور عذاب کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ آج ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام کے اوپر، انبیاء کے اوپر آزمائش آئی، اور آزمائش کیوں آئی، وجہ کیا تھی اس کی، اور آزمائش میں وہ ثابت قدم کیوں رہے، کیوں نہیں فیل ہوئے، اور جو فیل ہوئے ان کے فیل ہونے کی وجہ کیا تھی۔ اور ہمارے اوپر ابھی آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ ہمارے اوپر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں وہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ آزمائش میں اللہ رب العزت کا ساتھ ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے ہمارا جو ہے وہ تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے، ہمارے اندر ہمت اور طاقت ہوتی ہے، ہمارے اندر سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ اور جب آزمائش آتی ہے تو اللہ کا ساتھ نہیں ہوتا، گھبراہٹ، بے چینی اور پریشانی ہوا کرتی ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزوں کو آج ہم سمجھیں گے۔ تو اس آیت کو پھر سے دیکھیں، احسب الناس، لوگوں نے کیا حساب لگا رکھا ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ البتہ یہی نہیں، اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے بھی جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا انہیں بھی آزمایا گیا، پھر اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کرے گا جنہوں نے سچ کہا، جو واقعی ایمان کے اندر سچے تھے، جنہوں نے اللہ کی معرفت کر لی تھی۔ دنیا نے دیکھ کر کے انہیں حیران ہو گئی کہ جنہوں نے اپنے گھر کو چھوڑنا ان کے لیے آسان ہو گیا، اپنے عزت کو چھوڑ دینا آسان ہو گیا، اپنے بیوی بچوں کو اور کاروبار کو چھوڑ دینا، اپنے ملک کو چھوڑ دینا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ یہی تک نہیں، اپنے جسم سے کھال کا اتروا لینا اور گوشت کا جلوا دینا، گوشت کا نکلوا دینا، اور اپنے جسم سے روح کا، کبھی ہاتھ کٹ رہے ہیں، کبھی پیر کٹ رہے ہیں، اور پھر کبھی گردن قلم ہو رہی ہے، یہ سب ان کے لیے آسان ہو گیا۔ یہ ہے شان اللہ رب العزت کی، کہ واقعی جو اللہ کو جان لے، اللہ کی معرفت ہو جائے، اللہ کو پہچان لے، پھر وہ مکرتا نہیں، پھر وہ ٹلتا نہیں، پھر وہ رکتا نہیں، پھر اللہ رب العزت کی محبت سے اور اللہ رب العزت کی توحید سے اسے کوئی چیز اڑا نہیں سکتی، اس کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ جیسے مومن کی مثال ہم نے دیکھی ایک کھجور کے درخت کی طرح ہے، تو کھجور کے درخت کا جو جڑ ہوتی ہے وہ ہے اس کی توحید۔ اب کتنی ہی آندھی اور طوفان آ جائے، کھجور کا درخت کبھی گرتا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی کتنی بھی مصیبت اور پریشانی آ جائے، اس کی توحید، اس کا اللہ سے تعلق باللہ اتنا مضبوط ہے، وہ اتنا جان چکا ہے اپنے خالق اور مالک کو اور اپنے رازق کو، وہ رحمان اور رحیم رب کو، وہ رزاق کو، وہ عزت اور ذلت دینے والے کو، وہ اتنا جان چکا ہے کہ اب یہ آندھی اور طوفان اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ شان ہے۔ جب وہ کہہ دیا اس نے مومن ہے، میں ایمان والا ہوں، تو اللہ دنیا کو دکھاتا ہے کہ دیکھ، مجھے پہچان لینے کے بعد آدمی اپنے جسم سے کھال کو اتروا سکتا ہے لیکن میرے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ دیکھیں گے خباب رضی اللہ عنہ کو کہ آگ کے اندر ڈال دیا گیا، بلال حبشی کو گھسیٹا جا رہا ہے آگ، اور اوپر چٹان رکھی جا رہی ہے، حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور عمار کو باندھ کر کے مارا جا رہا ہے، سب کچھ ہوا لیکن توحید سے نہیں ہلے۔ وہ اپنے خالق کو پہچان چکے،
وہ اپنے رب کو پہچان چکے جبکہ غلام ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں کوئی چیز ہلا نہیں سکی۔ تو اللہ رب العزت اس طریقے سے واضح کرتا ہے، دیکھو مجھے میری توحید کو جان لینے کے بعد بندہ کیسا ہوتا ہے، اور وہ ضرور ظاہر کرے گا انہیں جو جھوٹے ہیں، اور جو جھوٹے ہیں تھوڑی سی مصیبت اور پریشانی آئے گی اور پھر جائے گا وہ اسلام سے، پھر جائے گا وہ توحید سے، جائے گا وہ درباروں میں، اور جائے گا وہ میلوں میں، اور جائے گا وہ انتقال شدہ لوگوں کے پاس، اور وہ ان کے قبروں میں جا کر کے وہ کرے گا۔ ذرا سی مصیبت اور پریشانی اکھڑ گئی اس کی جڑ۔ اس تعلق سے چند آیتیں، اور اس سے بھی آپ کو کافی چیزیں پتہ چلے گی کہ اس سے ملتی جلتی آیتیں قرآن کے اندر جہاں جہاں پر ہے، میں سب کو آپ کے سامنے نوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214، سورہ بقرہ آیت نمبر 214، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم بس جنت میں چلے جاؤ گے ایسی؟ حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں کے جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے تھے۔ کیسے گمان کر لیا تم نے؟ ابھی وہ حالات تو نہیں آئے، اور ان کے اوپر حالات کیسے آئے تھے؟ اللہ آگے فرماتا ہے انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلا دیے گئے۔ ایسی تنگ دستی اور ایسی تکلیف پہنچی کہ وہ ہلا دیے گئے، مطلب وہ جھنجھوڑ دیے گئے، کانپ گئی ان کی روح، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اب سوچے کس طریقے سے انہیں ہلا دیا گیا، کیسی تکلیفوں کا انہوں نے سامنا کیا کہ وہ چیخ پڑے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ کسی جان کو اتنی ہی تکلیف عطا کرتا ہے، اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکے۔ سورہ بقرہ کی آخر آیتوں میں آپ نے دیکھا یہ کہ اللہ اتنی ہی تکلیف کسی بندے کو دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے، تو آزمائش بھی اتنی ہی دیتا ہے جتنا وہ بندہ برداشت کر سکتا ہے۔ یہ آیت سے ایک چیز اور ہمیں ملتی ہے کہ ہم اپنے دماغی طور پر تیار ہو جائیں، اور ایک مومن دماغی طور پر تیار ہوتا ہے، ذہنی طور پر وہ تیار ہوتا ہے کہ مجھے تو آزمائش کے لیے پیدا ہی کیا گیا، اب تو آئے گی آزمائش، یہ آئے گی وہ آئے گی، تو جو دماغی طور پر جب وہ پریپیئر رہتا ہے، تیار رہتا ہے، تو اس کو لڑنے کے لیے طاقت مل جاتی ہے، وہ پہلے سے تیار ہے۔ ہاں یہ بھی آزمائش آ سکتی، یہ بھی آ سکتی، یہ بھی آ سکتی، ہاں لڑنا ہے، اور لڑنے کے لیے اس کے پاس طاقت کیا ہے؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے یہ ہمیشہ پازیٹو رہتا ہے، مٹتے چلے جائے دنیا، مٹتے چلے جائے، لیکن اس کے چہرے سے کوئی مسکراہٹ کو نہیں چھین پاتا ہے، اس کی چال میں کوئی سکون کو نہیں چھین پاتا ہے، اس کی زبان سے کوئی ادب اور احترام کو نہیں چھین پاتا ہے۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 142، سورہ آل عمران آیت نمبر 142، یا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ اللہ یہ جان لے کہ کون صبر کرنا، اللہ عالم الغیب ہے، یہ دنیا کو بھی جاننا اور وہ خود بھی اس کے لائق بنانا، یہ سب اس کے پیچھے راز پوشیدہ ہے۔ ایک اور دیکھتے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ محمد آیت نمبر 31، اور ہم ضرور یہ تمہیں آزمائیں گے۔ یہاں پہ بھی اللہ نے کہا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، اللہ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو جان لے اور تمہارا حالت جان پہچان لی جائے۔ اس طریقے سے سورہ بقرہ اب آزمائش کے انداز کیا ہے، کس طریقے سے اللہ آزماتا ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ چند طریقے یہاں پہ بتائے گئے سورہ بقرہ آیت نمبر 155 سے 157 تک، 155 سے 157 تک۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف، اب خوف سے اللہ آزمائے گا کہ تم توحید میں آ گئے ہو، اور جو غیر توحید والے ہیں وہ تمہیں ماریں گے، تمہیں گھر سے نکال سکتے ہیں، تمہیں اپنی خاندان سے نکال سکتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہارا رشتہ نہ ہو۔ خوف تو پہلا، اور یقیناً ہم تمہیں خوف سے اور بھوک سے، اب جو گھر سے نکالے جاؤ گے تو بھوک بھی لگ سکتی ہے، اور مال کے چلے جانے سے، گھر سے بھی نکالا جا سکتا ہے، بے دخل بھی کیا جا سکتا ہے، اور جانوں سے جان بھی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ سب سے ایک ساتھ نہیں، کسی بھی ایک طریقے سے آزمائش اللہ رب العزت لیتا ہے، یا تو خوف لے لے گا، یا بھوک سے لے لے گا، اور یا مال کے چلے جانے سے لے گا، اور یا جان کے چلے جانے سے، یعنی جان کے جانے کا بھی خطرہ ہو جائے گا،
اور پھلوں کی کمی سے، بزنس کاروبار کے مٹ جانے سے، پھلوں کی کمی سے، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا. یہ وعدہ ہے اللہ رب العزت کا. تو ایک مومن دماغی طور پہ بالکل تیار رہتا ہے، لڑنے کی طاقت اس کے پاس پیدا ہو گئی. سبحان اللہ. اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ ایک گھاٹی ہے جس کو ہمیں پار کرنا ہے، یعنی یہ آزمائش کی ایک گھاٹی ہے، اور آزمائش ایمان کے مطابق آئے گی. جتنا مضبوط ایمان اتنی زیادہ آزمائش. تو آزمائش کا ایک ٹائم پیریڈ ہے. کسی صحابی کو 13 سال کی آزمائشیں تھی. مکی پوری زندگی حضرت ابوبکر صدیق پریشانی میں رہے. لیکن کچھ صحابی آخر میں اسلام میں آئے تھے، ان کو آزمائش مکہ کی بہت کم دیکھنے کو ملی. کچھ مدینہ کے اندر اسلام لائے تھے، ان کو پریشانیاں بہت کم دیکھنے کو ملی. چند جہاد ان کے سامنے آئے. تو ہر کسی کے لیے آزمائش کو اللہ رب العزت نے اپنے مطابق طے کیا ہے، جیسا اس نے چاہا. کسی کی آزمائش مہینہ بھر بھی رہ سکتی، کسی کے 2 مہینہ، کسی کے سال، کسی کو 2 سال، کسی کے 4 سال، یا کسی کو ذرا سے وقت میں اللہ رب العزت آزما لے. تو یہ آزمائش لیکن آ کر کے رہے گی. تمہیں اس درخت کے نیچے نہیں جانا، چھوٹی سی آزمائش. تو آزمائے گا اللہ رب العزت ضرور. اور جس نے صبر کر لیا، اب یہ صبر کیا ہے؟ آزمائش آئی یعنی آپ کو کسی چیز کی بہت سخت حاجت ہو گئی، امن کی حاجت ہو گئی ہے، کھانے کی حاجت ہو گئی ہے، مال کی حاجت ہو گئی ہے، جان بچانے کی حاجت ہو گئی، یا کوئی مشکل سے آپ کو دور ہونا ہے، حاجت روائی اور مشکل کشائی. اب اس کے لیے آپ اللہ رب العزت کی ذات پر ہی یقین رکھتے ہیں، یا اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ دیتے ہیں اور شرک کرنے چلے جاتے ہیں. کیونکہ آپ کو دنیا جو پریشان کر رہی ہے وہ اس لیے پریشان کر رہی ہے کہ آپ یہ ایک رب بولنا چھوڑ دیں، ایک اللہ کی عبادت کے بارے میں بولنا چھوڑ دیں، یہ توحید کو چھوڑ دیں. آپ یہ طاغوت کا جو معاملہ آپ نے رکھا ہے اس کو چھوڑ دیں. آپ اب آزمائش چل رہی ہے. تو اب اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میری شریعت کو تم قبول کرتے ہو یا کسی اور کی شریعت کو قبول کرتے ہو. یہ آزمائش. اور جس نے اس پہ صبر کر لیا تو ایک وقت پیریڈ ہے، اور جیسے ہی وہ وقت ختم ہوگا اس کے بعد اللہ رب العزت انعام سے نوازے گا. ابراہیم علیہ السلام وقت ختم ہوا، آگ میں ڈالے گئے، آگ سے نکال لیا اللہ رب العزت نے زندہ. یہ آزمائش تھی. اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اسحاق دیا، اسماعیل دیا، یعقوب دیا، یعنی انبیاء کا سلسلہ شروع کر دیا اللہ رب العزت نے. یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے عطا کر دیا. سبحان اللہ. پھر تعمیری کام کروا دیا اللہ رب العزت نے، خانہ کعبہ جیسی مسجد کی آپ سے تعمیر کرا دی. پھر ادھر مسجد اقصی بھی بنوا دی. تو یہ تعمیری کام بھی کرا دیا کہ قیامت تک لوگ آئیں گے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے، سب کا ثواب ابراہیم کو پہنچتا رہے گا. وہاں پہ دعا کی کہ اللہ اس قوم کے لیے ایک نبی پہنچا دینا. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا اللہ نے. یوسف علیہ السلام ایک آزمائش سے گھرے اور نکلے جیل کے اندر سے. اللہ رب العزت نے مصر کا فائنانس منسٹر بنا دیا. مصر کی بادشاہت آپ کے حکومت آپ کے ہاتھ میں دے دی. صحابہ کرام اس آزمائش سے گزرے. آپ دیکھ لیں کہ دنیا ان کے کیسے قدموں میں آ گئی. تو آزمائش ہمارے اوپر بھی آئے گی اور ایک وقت ہوگا جب وہ ختم ہوگی. اگر ہم اس وقت توحید پر جمے رہے اور شکر اور صبر، شکر اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر شکایت نہ ہو. ہم دیکھ لیں ذرا سی آزمائش، ذرا سی پریشانی آتی ہے اور بس فون لگانا شروع. چہرہ ہمارا ایسا بن جائے گا کہ لوگ دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے کہ اس کو پریشانی ہے. صبر بھی ختم، شکر بھی ختم، ناشکری کی باتیں شروع کہ میں تو اتنا پریشان ہوں، میں نے تو کبھی خوشی دیکھا ہی نہیں، میں نے تو زندگی ایسی گزر گئی، کبھی میرے سیدھے میرے پاس کپڑے نہیں آئے، میں نے اس کے کپڑے پہن کر کے زندگی گزار لیا، اس کا دیا ہوا کھا لیا، میری زندگی تو ایسی ہی گزر گئی لیتے دیتے. یہ ناشکری کی باتیں اس کی زبان سے نکلنا شروع ہو گئی. شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا. تو یہ جو آزمائش آ رہی ہے اس میں فیل اور پاس کیسے ہو رہا ہے انسان؟ اگر اس نے توحید کے دامن کو چھوڑ دیا فیل ہو گیا. اگر اس نے صبر اور شکر کے دامن کو چھوڑ دیا فیل ہو گیا. اب فیل ہو گیا تو اس کے اوپر اب آزمائش سے عذاب شروع ہو گیا. چلیے عذاب کو ہم آگے بھی سمجھیں گے. 4 نمبر کی آیت میں اس کے تعلق سے بھی ڈیٹیل آ رہی ہے. صحابہ کرام کو کیسے آزمایا گیا اور صحابہ کرام سے پہلے لوگوں کو کیسے آزمایا گیا، اس کے تعلق سے بخاری شریف کی ایک حدیث سماعت فرمائے. بخاری شریف حدیث نمبر 3852. سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ
کون ہے یہ خباب بن ارت؟ یہ وہ صحابی ہیں جو غلام تھے. اور دیکھیے آپ غور کریں کہ غلام کیا ہوتا ہے. غلام کا مطلب یہ کہ اس کا آقا، ہمارے ابھی دور میں غلام کا سسٹم نہیں، اس دور کے اندر انسان کو خریدا جاتا تھا، اور جس نے انسان کو خرید دیا وہ اس کا آقا ہے، اور جس کو خریدا گیا وہ غلام ہے. اب آقا کی پوری ملکیت ہوتی تھی وہ غلام. بیچ چوراہے پہ اگر وہ اپنے غلام کو مار رہا ہے اور مار کر کے اسے مار ڈالے، کوئی بولنے والا نہیں، کیونکہ وہ اس کا آقا ہے اور وہ اس کا غلام ہے، کوئی بولنے والا نہیں. آقا نے جو کہہ دیا، جو اس کے مالک نے کہہ دیا، اٹھ تو اٹھے گا، بیٹھ تو بیٹھے گا، کھا تو کھائے گا، جیسا وہ چاہے گا اس غلام کو ویسا رکھے گا. یہ کلچر تھا پہلے. انسان کو ایسا خریدا اور بیچا جاتا تھا. اور شروع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دولت کو یہی سے لوٹانا شروع کیا کہ غلاموں کو خرید کر کے اسے آزاد کرتے تھے. ابو بکر صدیق غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرتے. ایسی نہیں دولت ختم ہوئی تھی، بے پناہ دولت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت کے پہلے، نبوت کے اعلان کے پہلے. بہرحال تو یہ غلام تھے. اور آپ غور کریں کہ غلامی کی حالت میں اگر کسی کو توحید سمجھ میں آ جائے، اللہ کی معرفت ہو جائے، اپنے خالق اور مالک کو پہچان لے، وہ رحمان اور رحیم رب کو پہچان لے، وہ رزاق کو پہچان لے، تو اس کی زندگی کے اندر کیسا انقلاب آتا ہے. حضرت خباب بن ارت توحید سمجھ میں آ گئی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت پہچان ہو گئی، قبول کر لیا اسلام. مالک کو پتا چلا، بے تحاشا مارنا شروع کر دیا. اور ان کا مالک لوہار تھا، وہ آگ کی بھٹی جلا کر کے اور لوہے کو پگھلا کر کے یا لوہے کو نرم کر کے اور اوزار بناتا تھا. جب اسے پتا چلا کہ خباب نے جو میرا غلام ہے اس نے کسی اور کی غلامی قبول کر لیا، وہ کسی اور کو رب سمجھنے لگا. میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت سے انکار. ہاں، میں جس کی عبادت کرتا ہوں، میں جس کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہوں، اس کا انکار، بے تحاشا مارنا شروع کر دیا. اور صرف اتنے ہی بس نہیں کیا، جب دیکھا کہ وہ کسی حالت میں رکنے کو تیار نہیں ہے، اپنے عقیدے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، آہد کہتا ہے، تو اس نے جو آگ کی بھٹی جس سے لوہے کو نرم کیا جاتا ہے، ایسا غصے میں آئے کہ اس کے اوپر ڈال دیا. جو آگ کو نرم کر دے وہ بھٹی پہ ڈال دیا. حضرت خباب کی جسم کے اور پشت کی چربی پگھل کر کے اس میں گری اور اس سے وہ آگ بجھی. جب خباب وہاں سے اٹھے تو ایک چادر لپیٹ کر کے صحابہ کے پاس پہنچے. صحابہ کہتے ہیں اتنی گرمی میں تم نے یہ کمبل اوڑے ہوئے؟ آپ نے اپنی چادر کو سرکا کر کے دکھایا تو جو کمر کے نیچے کا حصہ رہتا ہے، پشت جو گوشت والا حصہ رہتا ہے، وہ ختم ہو چکا تھا اور ہڈی نظر آ رہی تھی. اللہ رب العزت سے اللہ کا انکار نہیں ہو سکا. جس میں چلا جائے. اللہ کی معرفت جب انسان کو ہو جاتی، ایسا زندگی کے اندر انقلاب آتا ہے. حضرت بلال حبشی گھسیٹے جا رہے ہیں اور چڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں آہد. خاموش بھی رہ سکتے تھے، اللہ ایک ہے، آنے دے، تیرے غصہ کتنا آ رہا ہے، کیا کر سکتا تھا. روڈ پہ گھسیٹا جا رہا ہے جانور کو باندھ کر کے ساتھ میں. کبھی دیکھیں آپ نے ایسا کسی کہ روڈ پہ گھسیٹا گیا ہو کسی کو جانور سے باندھ کر کے یا گاڑی میں باندھ کر کے؟ بڑی بڑی چٹانیں رکھی جا رہی ہیں، جسم پھٹ جا رہا ہے گرمی کی وجہ سے اور خون بہ کر کے اور اس گرمی کو ختم کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ آزمائش. یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات پر، آہد کہہ رہے ہیں. بے ہوش ہو جا رہے ہیں جب چھوڑا جا رہا ہے، پھر ہوش میں آ رہے ہیں، گرمی شباب پہ آ رہی ہے، پھر لایا جا رہا ہے بلال حبشی کو. روز یہ چلا جا رہا ہے، روز بے ہوش ہو کر کے پھر پھینک دیے جا رہے ہیں. حضرت سمیہ، یاسر، عمار، اللہ اکبر. تو یہ وہ صحابی ہیں. اب ایسی آزمائشوں سے گر جانے کے بعد، بہت دن کے بعد، کیونکہ یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ 85 نمبر کی شان نزول کے اعتبار سے. تو اب حدیث کو دیکھیں. سیدنا خباب بن ارت بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. نبی مکرم کے پاس گئے
اور خانہ کعبہ میں ایک چادر پر ٹیک لگا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے پہ بیٹھے ہوئے تھے، پرچھائی۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا، بخاری کی حدیث ہے، کہ خانہ کعبہ کی پرچھائی ہے۔ تو خانہ کعبہ کا درجہ زیادہ ہے یا مسجد نبوی کا؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کا جو گنبد ہے اس کا گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے، جبکہ آپ جب بھی جائیں عمرہ میں اور حج کرنے کے لیے تو ضرور دیکھ لیں وہاں جا کر کے۔ بہرحال یہاں پہ سے سائے کی بات آئی کہ آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس زمانے میں ہم مشرک لوگوں کے طرف سے سخت تکلیف اٹھا رہے تھے، تو میں نے عرض کیا، مطلب اس زمانے میں بہت زیادہ تکلیفیں، ہم مشرکین مکہ ہم کو مارتے تھے، سب کرتے تھے، اور ہم بہت تکلیف میں تھے۔ اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں ایک چادر پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ہمارے لیے، اور حضرت خباب وہاں پہنچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگے ہوئے تھے، ٹیک کو ہٹا دیا اور بیٹھ گئے، سیدھے بیٹھ گئے، اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھے میں کی ہڈیوں تک کو الگ الگ کر دیا گیا، مطلب گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا، ایسے لوگ گزرے ہیں، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرے، وہ اپنے رب کو کا انہوں نے انکار نہیں کیا، اور آرے کو ان کے سر کے بیچ میں رکھ کر کے انہیں 2 حصوں میں کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے رب کا انکار نہیں کیا، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، مگر وہ اپنے دین سے نہیں پھرے، اور تم جلدی نہ مچاؤ، اللہ اپنے اس کام یعنی غلب حق کو ضرور پورا کر کے رہے گا۔ یعنی امن اور امان کو، یہ جو جنگ ہماری ہو رہی ہے، یہ جو مشرکین مکہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں اور ہم ظلم کو سہ رہے ہیں اور توحید کے علمبردار ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز ہے کہ دنیا سے ظلم کو ختم ہو جائے۔ یہ عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر جو ظلم ہے، جو انسانیت کے اوپر ظلم ہے، جو شراب جوا مرڈر چوری ہے، اس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک شخص، ایک علاقے کا آپ نے نام لیا کہ ایک شخص سوار ہو کے صفرا سے، مطلب ایک گھاٹی کا آپ نے نام لیا، وہاں سے یہاں تک آئے گا، لیکن اس کو کوئی اس کو لوٹنے والا اور کوئی اس کو پریشان کرنے والا نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ ایک بکری کے ریوڑ یا بھیڑ کے ریوڑ کو کوئی اچکنے والا نہیں ہوگا۔ اسے امام روایت کیا بخاری شریف، حدیث نمبر 3852 3852۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے اوپر بھی جو آزمائشیں آئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اس انداز میں کی کہ ان سے، تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر اس سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں۔ آپ نے ابھی پڑھا ہے ہم نے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اور مناظرہ، یا جب وہ جادو کو انہوں نے پھینکا، اور جب جادوگر ایمان میں آئے تو انہوں نے کتنا مضبوط، یہ تھی آزمائش کہ جب بندہ توحید پہ آتا ہے تو اسے آزمایا جاتا ہے، اور جب وہ آزمایا جاتا ہے تو اس آزمائش میں وہ کھرا اترتا ہے، وہ اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ واقعی اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی ہے۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، امام ترمذی نے اس کو لے کر کے آئے، اور صحیح حدیث ہے، اور بھی حدیث کی دوسری کتاب میں ہے، سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام کو ہوتی ہے، پھر صالحین کو، اور پھر اس کے زیادہ مشابہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر اس کے دین میں مضبوطی ہو تو اس کی آزمائش میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو ایمان کے مطابق اس کی آزمائش بڑھائی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2398 2398۔ یہاں تک آپ نے چند آیتوں سے اور حدیث کے حوالے سے آزمائش کو سمجھا۔ اب ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے شیطان کی طرف سے وسوسہ کہ اسلام میں آتے نہیں اپن، کیونکہ اگر اسلام میں آئے، ایمان میں آئے اور یہ کہہ دیے کہ ہم ایمان والے ہیں، تو ہماری آزمائش ہوگی، اور اگر بہت زیادہ نیک عمل کرنے لگ جائیں گے تو اور زیادہ آزمائش ہوگی، تو ایسا کرتے ہیں کہ اپن تھوڑا دور رہتے ہیں۔
نہ علم سیکھیں گے نہ عمل کرنا پڑے گا، اور نہ عمل کریں گے اور نہ آزمائش آئے گی۔ اگر شیطان ایسا وسوسہ دے رہا ہے تو یہ آیت سنیں اب آپ، آیت نمبر 4 کیا فرماتا اللہ؟ کیا جو لوگ برے عمل کرتے ہیں، یعنی اب وہ اچھے عمل نہیں کر رہا نا، وہ آزمائش کے ڈر سے یا ویسی جہالت کی وجہ سے یا دنیا پرستی کی وجہ سے، دنیا کو اس نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا اس کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کی وجہ سے، بہرحال کسی بھی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر رہا، تو اللہ فرماتا ہے کیا جو لوگ برے عمل کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ جو ایمان میں نہیں آ رہا ہے اور اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، تو کیا وہ یہ سمجھ لیا اس نے کہ وہ بچ جائے گا؟ اگر یہ کرے گا تو آزمائش آئے گی، اور آزمائش آئے گی تو مقام بھی تو ملے گا۔ اسکول میں ایڈمیشن لے گا تو ایگزام تو ہوگا، اور ایگزام کے بعد پھر اس کو اوپر درجے میں تو بھی پہنچے گا وہ۔ اور جو اسکول میں ایڈمیشن ہی نہ لے کہ وہاں نہ ایگزام ہے یہاں پر اور نہ کوئی چیز ہے نہ کوئی پڑھائی ہے، تو اب اس نے آیا نہیں ہے اسلام کے اندر، داخل نہیں ہوا، ایڈمیشن نہیں لیا اور اپنی مرضی زندگی جی رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا جو لوگ برے عمل کرتے ہیں، برے عمل ہم سب جانتے ہیں، کرائم کرتے ہیں، جو لوگ برے عمل کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، ہم سے بچ کے نکل جائیں گے، کہ ایسا انہوں نے گمان کیا، بلکہ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ برے فیصلے سے کیا ان کو ملے گا؟ ان کو دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور قبر میں بھی عذاب اور حشر میں بھی عذاب۔ اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں تو جو لوگ ایمان کا انکار کر دیں اور دین پر عمل نہ کریں، دین میں عمل کا بھی انکار کر دیں، ایمان کا بھی انکار کر دیں، تو وہ لوگ فتنے اور آزمائش سے بچ سکتے ہیں کیا؟ وہ لوگ فتنے اور آزمائش سے نہیں بچ سکتے۔ ایسے لوگ دنیا و آخرت میں عذاب کے مستحق ہوں گے، ان کی دنیا و آخرت دونوں تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ان لوگوں نے جو برے عمل کرتے ہیں یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، تو بچیں گے نہیں۔ کس دور میں بچے آپ بتائیں؟ جنہوں نے ایمان کا انکار کیا، لوط علیہ السلام کی قوم ہو، یوسف علیہ السلام کی قوم ہو، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہو، نوح علیہ السلام کی قوم ہو، کسی بھی نبی کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، لوط علیہ السلام کی قوم، جس قوم کے لوگوں نے ایمان کا انکار کیا، مشرکین مکہ نے انکار کیا، تو جس نے انکار کیا ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا وہ بچ گئے؟ الگ الگ انداز سے اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کے چراغ کو گل کیا، ختم کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا اللہ رب العزت۔ تو یہ ہے آزمائش اور عذاب میں فرق۔ آزمائش اس کے اوپر آتی ہے جیسے صحابہ اکرام توحید کے اوپر آئے، آزمائش آنا شروع ہوئی، اور وہ توحید خود اپنے آپ کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی ان کو کچھ نہیں لگتی، اطمینان اور سکون اللہ رب العزت سے اور قربت محسوس کرتے ہیں اور سکون اور اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پٹ رہا ہے، یہ پریشان ہو رہا ہے، یہ فلاں ہے، لیکن اس کے اندر کیا سکون اور اطمینان ہے، وہ کیسا جی رہا ہے، وہ وہی جانتا ہے۔ اس لیے کہا نا کہ اب شہداء کے تعلق سے آتا ہے کہ اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے مچھر کاٹ کر کے اڑ جائے، لیکن ہم دیکھیں گے تو کیا لگے گا کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا، دوسرا کٹا، سر کٹا، کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کیسا تڑپ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ ہے وہ توحید کا جنون، یہ ہے وہ توحید کی جب اپنے خالق کو کوئی بندہ پہچان لیتا ہے پھر دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتی۔ بہرحال اس تعلق سے اور بھی آگے ہم دیکھیں گے۔ تو یہ ہے، اور آزمائش کی عذاب کہ ایک شخص اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کو پورا نہیں کر رہا، اب اس کے اوپر پریشانی آ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جو پریشانی آ رہی ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، اور پریشانیاں مصیبتیں جو دنیا کے اندر آ رہی ہیں وہ بھی انسان کے اوپر اللہ کا رحم ہے، کیونکہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں اور دنیا میں پریشانی آ رہی ہے تو وہ اس لیے آ رہی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے تاکہ تم رجوع کر لو، توبہ کر کے اللہ رب العزت کی طرف واپس لوٹ جاؤ، تاکہ اللہ تمہاری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ اور اللہ اگر یہ چھوٹے چھوٹے عذاب میں نہ پکڑے اور سیدھے پکڑ کرے قبر میں، سیدھے پکڑ کرے حشر میں، تو کیا واپس آ سکتے ہیں؟ کیا توبہ کر سکتے ہیں؟ کیا توبہ نصیب ہوگی؟ کیا توبہ قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو ابھی جو ہمیں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اور آزمائشیں اور جو پریشانیاں آ رہی ہیں
یا عذاب آ رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا رحم ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں۔ آیت نمبر 5 یہاں سے موضوع بدل رہا ہے۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ، آیت نمبر 5 دیکھیں، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو وہ جان لے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے۔ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ آنے والا ہے۔ کس طرف اشارہ ہے؟ کہ ابھی جو دنیا میں مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، ابھی جو آزمائشیں آ رہی ہیں، وہ جان لے کہ اللہ سے ملاقات کی امید ہے نا اس کو، تو اللہ سے اس کی ملاقات بھی ہوگی، اور اس سے جو وعدہ کیا گیا ہے جنت الفردوس کا یا جنت کا، وہ پورا ہو کر کے رہنے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تمہارے اوپر کیا حالات گزر رہے ہیں اور تمہیں کون کیا کہہ رہا ہے، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یعنی جو لوگ دین اسلام کی سربلندی کے لیے، یعنی دین و اسلام کے عروج کے لیے، بلندی کے لیے ہر طرح کی مصائب و مشکلات بڑی خندہ پیشانی سے، یعنی خوش دلی سے برداشت کر لیتے ہیں، اسے توقع رکھنا چاہیے، یعنی اسے امید رکھنا چاہیے کہ موت کے بعد یقیناً انہیں ان کی باتوں کا اجر ملنے والا ہے۔ تو انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی موت کا وقت قریب ہی ہے، دنیا کی زندگی بس چند روز کی ہے، اس کے بعد یقیناً اللہ سے ملاقات ہوگی اور انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ ان کے تمام اعمال و افعال کو اللہ رب العزت خوب جانتا ہے، جو عمل کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، وہ جانتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ سیدھے سیدھے لفظوں میں اگر دیکھیں تو جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ جو اللہ سے ملنے کو برا سمجھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو برا سمجھتا ہے، یعنی جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا تو اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ازواج مطہرات میں سے کسی نے عرض کیا، موت کو تو ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا۔ مطلب آپ یہاں تک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے ملنا پسند کرتا تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی اس سے ملنا نہیں پسند کرتا۔ تو اللہ سے ملنا پسند کرنا یعنی موت کو پسند کرنا، کہ موت آ جائے گی، مریں گے تو اللہ سے ملاقات ہوگی، تو یہ تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ وہ مر جائے۔ یہ امہات المومنین، مومنوں کی ماں میں سے کسی ماں نے یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں، موت اس کا مطلب نہیں، اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کو اللہ کے طرف سے رضامندی اور اعجاز کی بشارت دی جاتی ہے۔ مطلب جب جاگنے کا وقت آتا ہے، اس کا ہر کسی کا جاگنے کا، ہر کسی کے موت کا وقت تو آئے گا، ہمیں سے کوئی بھی یہاں رہنے والا نہیں۔ تو جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر کے اس سے کہتا ہے، یہ بھی ہم پڑھ کر کے آ چاہیے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن تھی تو نفس، اللہ رب کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تو بہت اطمینان میں تھی، تجھے اللہ کا ہی حکم پورا کرنے میں اطمینان اور سکون ملتا تھا، تو نفس مطمئنہ تھی، چل تیرے رب کے پاس، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہو جا۔ تو بہرحال یہاں پہ حدیث دیکھتے ہیں، اور رضامندی اور اعجاز کی بشارت دیتا ہے تو اس وقت اسے اس چیز سے جو اس کے آگے ہے، یعنی اللہ کی ملاقات کی نسبت اور کوئی چیز اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ واقعی اس وقت جب ہمیں اور اللہ رب العزت ہم سب کو یہ نصیب فرما دے، اے آقا تو سوال کو پورا کرنے والا ہے، ہم سب کی موت ایسی فرما دے کہ فرشتہ اس وقت آ کر کے کہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو پھر ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ یہاں پہ فرمایا کہ وہ شخص پھر کسی حالت میں یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ رکے، اور وہ پوری کوشش اور پوری تمنا کرے گا کہ میں جا کر کے اپنے رب سے مل جاؤں۔ تو اللہ رب العزت بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا، اور کوئی چیز اسے
اسے اچھی معلوم نہیں ہوتی، پھر اب اسے دنیا اور دنیا کی شہرت اور بچے اور دولت یہ سب کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ جیسی اس کو یہ خبر ملتی ہے تو وہ اپنے جسم سے روح کو کیسے باہر لاتا ہے؟ اس کے جسم سے روح ایسے باہر آتی ہے جیسے مستیزے میں سے پانی آ جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کے بدلے سے ہم پانی نکالتے ہیں کتنی آسانی سے نکلتا ہے، اس طریقے سے روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، ایک فرشتہ ہاتھ میں لیتا ہے، دوسرا فرشتہ دور سے دیکھتا ہے اور وہ آ کر کے لپکتا ہے، اور وہ فرشتہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اسے جنت کا لباس پہناتا ہے یعنی کفن پہناتا ہے اور عطر لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور وہ ایسی مشک کہ دنیا میں ایسی مشک کسی نے نہیں سونگھی ہوگی، اور جب وہ مشک پھیلتی ہے تو فرشتے اس کے لیے مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہوئے ایک لائن جیسی یوں سمجھیے آپ کے راستے میں لگتی ہے، اور اس کے لیے پوچھا جاتا ہے یہ کون نیک روح ہے، یہ کون اللہ رب العزت کا بندہ ہے؟ تو پھر فرشتہ بتاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے، اس کا اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ اس کو پکارا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ خوش ہوتا ہے اس میں، تب وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کر لیتا ہے۔ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے، انکار کرنے والی کی موت، جس نے وحدانیت کا انکار کر دیا، اللہ کے ایک ہونے کا، اس کے اسماء الحسنی، اس کی عبادت کا انکار، نبی کا انکار، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار، اچھی بری تقدیر کا انکار میں سے اللہ کی یہ جو بیس ہے ان میں سے کسی کا انکار کر دیا، تو لیکن جب اسے کافر کہتے ہیں، انکار کرنے والا کہتے ہیں، تو جب اس کا موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کے انجام کی خبر دی جاتی ہے۔ فرشتہ آ کر کے اللہ کے عذاب اور انجام کی اس کو بھی خبر دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے، اور جب وہ اس بات کو سنتا ہے تو یہ اللہ کے عذاب اور اس کے انجام کی خبر سنتا ہے کہ میں نے جو دنیا میں کیا تھا اب تو یہ سب کچھ صحیح ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو گھبراہٹ ہوگی اور پھر وہ دنیا چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ ہاتھ پیر گھسیٹنا اور چیخنا اور چلانا شروع کرتے ہیں، بچا لو بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا، فلاں فلاں، کیونکہ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اب انجام کیا ہونا ہے، دنیا میں جو کچھ کیا ہے اب وہ سب سامنے آ رہا ہے، جتنا جھوٹ ہے، جتنا غیبت ہے، جتنی چغلی، جتنا لوگوں کی عزت سے کھیلنا، لوگوں کی دولت سے کھیلنا، لوگوں کی عظمت، یہ سب اس کو سمجھ میں آ گیا۔ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اس نے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رازق سمجھا تھا، کسی اور کو عزت اور ذلت کا مالک سمجھا تھا۔ اب جب آ کر کے فرشتے نے اسے بتایا کہ تجھے عذاب آنا ہے اور تیرا انجام یہ ہونا ہے، تو یہ کہ خبر دی جاتی ہے، پس جو کچھ اس کے آگے یعنی عذاب اور اس کا انجام ہے، تو اس سے زیادہ کوئی چیز اس کو بری معلوم نہیں ہوتی، پھر وہ بہت بری اس کو معلوم ہوتی ہے۔ جیسے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنی روح کو اپنے جسم میں چھپاتا ہے، نکلنے کو تیار نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ بھی اسے ایسا کھینچتا ہے جیسے مخمل کے کپڑے میں کانٹے کی چیز کو ڈال کر کے اور کھینچا جائے تو کیسا وہ تار تار ہو کر کے کھینچے گا، تو اس طریقے سے اس کے جسم میں اس آنکڑے کو ڈال کر کے اس کی روح کو کھینچتا ہے، تو ایک ایک نسوں سے پھر جو ہے اس کی روح کھینچ کر کے نکلتی، وہ نکلنا نہیں چاہ رہا، تو اسے کوئی چیز اس سے بری معلوم نہیں ہوتی، چیز اس کو بری معلوم نہیں ہوتی، اور وہ اللہ سے ملنے کو برا سمجھتا ہے۔ اب اللہ سے ملنے کو تو وہ برا سمجھے گا، اور اللہ بھی اس سے ملنے کو برا سمجھتا ہے، ایسے شخص سے اللہ بھی ملنا نہیں چاہتا۔ یہ ہے بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف حدیث نمبر 6507 آیت نمبر 6۔ اور جو جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے جہاد کرتا ہے، یقیناً اللہ تو سارے جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ جہاد کا مطلب جہاد فی قتال ہی نہیں ہوتا، عربی لفظ ہے یہ، اور جہاد کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد، کوشش، اور جہاد فی قتال بھی ہے۔ پھر آخر میں تو آدمی اسٹارٹ کرتا ہے اپنے نفس سے جہاد، اور اللہ رب العزت کے قانون پر عمل کرنے کے لیے جو اس کو پریشانی آتی ہے اس سے بھی جہاد، جیسے یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکہ میں جہاد فی قتال تھا کہ نہیں تھا؟ ایک اور سورہ فرقان میں بھی ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے آپ اس قرآن کے ساتھ ایک بڑا جہاد شروع کریے، جہادًا کبیرہ، یہ اور بڑا جہاد ہوگا یہ۔ تو جو کوئی جہاد کرتا ہے یعنی جد و جہد کر رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے اللہ کے دین کو سربلند کرنے کی یا اپنے اوپر لاگو کرنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی، تو اس سے کوئی اللہ رب العزت کا کوئی بڑائی نہیں ہو جا رہی، اس سے اللہ کی کوئی شان نہیں بڑھ جا رہی،
دیکھتے ہیں اس کی تفصیل. اور جو کوئی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے جہاد کرتا ہے, مطلب اس کا اپنا ہی فائدہ ہے اس میں. یقیناً مطلب کوئی اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہے, وہ شراب چھوڑ رہا ہے, وہ جوا چھوڑ رہا ہے, وہ چوری چھوڑ رہا ہے, اور ایسی بری چیزیں وہ چھوڑ رہا ہے, یہ جہاد کر رہا ہے, یہ کوشش کر رہا ہے, وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر رہا ہے. تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ایسا نہیں ہے, تمہارا ہی اس میں فائدہ ہے. یقیناً اللہ تو سارے جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے. اب اس کے تعلق سے ایک حدیث آپ سنیں گے تو بات پوری انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے گی. یعنی جہاد کرنے والا اگر جہاد نہ کرے تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا. یہی بات ہوئی نا, اگر جہاد نہ کرے تو اللہ رب العزت آسمان سے فرشتے اتار کر کے, جیسے دوسرے انبیاءوں کے دور میں ہوا تھا, اور اللہ رب العزت کے نافرمانوں کو اور انسانیت کے اوپر ظلم کرنے والوں کو, جیسے فرعون کو ڈبا ڈبا کر کے ختم کر دیا. نوح علیہ السلام کے دور میں بھی ڈبا ڈبا کے ختم کر دیا, ہے نا. انسانی جنسی خواہشات پوری کرتے تھے مردوں سے, تو اللہ رب العزت نے آسمان سے آگ کی بارش یعنی پتھروں کی بارش کر کے انہیں ختم کر دیا. انسانیت کے اوپر ظلم کرتے تھے, اللہ رب العزت نے چیخ ایسی پہنچائی کہ جس سے زمین پھٹ کر کے وہ دھس دیے, سب ختم ہو گئے. تو تم جہاد نہیں کرو گے, مطلب ظلم کو ختم نہیں کرو گے, تو اللہ رب العزت تمہارا محتاج نعوذ باللہ نہیں. وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے خود ہی قادر ہے, وہ خود ہی بہت سی اللہ رب العزت تو اللہ ہے, کس انداز سے وہ ختم کر دے, سوکھا پہنچا دے, قحط سالی ہو جائے یا کوئی بیماری پہنچا دے اور مزہ چکھا دے سب. تو یقیناً جہاد کرنے والا اگر جہاد نہ کرے تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا, اور اگر جہاد کرتا ہے تو بھی اللہ کو اس کا کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ تمہارا ہی فائدہ ہے, تمہارا ہی نقصان ہے. جو بھی ہم شریعت پہ عمل کر رہے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے, اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ یا کوئی نقصان نہیں ہے. گویا اگر کوئی شخص اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اسے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ پر کچھ احسان کر رہا ہے. کوئی اگر دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے تو اسے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے اوپر احسان کر رہا ہے, بلکہ اسے اللہ کا ممنوع اور اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس سے یہ کام لے رہا ہے, اور اللہ کا وہ شکر ادا کرنا چاہیے جس نے اسے یہ توفیق بخشی ہے. ایک حدیث دیکھتے ہیں. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے میرے بندو تم میرا نقصان نہیں کر سکتے اور نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو. صاف طور پہ اللہ رب العزت نے بتا دیا, یہ میرے بندو, مطلب تم دین کی سربلندی کر کے یا ظالموں کو ختم کر کے, ظلم کو ختم کر کے تم میرے اوپر کوئی احسان اور کوئی میرے اوپر کچھ نہیں کرتا. اللہ رب العزت تو اللہ ہے, وہ کن فیکون کہہ کر کے وہ معاملوں کو بدلتا ہے. تو یہاں پہ صاف طور پہ اللہ نے فرمایا, اے میرے بندو تم میرا نقصان نہیں کر سکتے اور نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو. اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے, مطلب پہلا آدم اور قیامت کے دن آخری پیدا ہونے والا بچہ, اگلے اور پچھلے اور تمام آدمی اور تمام جنات تو انسان سے بھی پہلے سے, تمام جنات اور آخری دور میں پیدا ہونے والا, قیامت کے وقت پیدا ہونے والا جنات, یہ سب ایسے ہو جائے جیسے تم میں سے سب سے بڑا پرہیزگار شخص ہو, تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر, یہ ہے اللہ کی سلطنت. پہلا انسان سے آخری انسان, پہلا جنات سے آخری جنات, اور یہ سب کا دل ایسا ہو جائے, یہ سب ایسے متقی اور پرہیزگار ہو جائے جیسے تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار. تو اللہ رب العزت کی سلطنت میں کوئی بڑھاوا نہیں ہونے والا, کوئی اضافہ نہیں ہونے والا, کوئی اس کی شان میں اضافہ نہیں ہونے والا. اس کی شان ویسی ہی بلند ہے, اس کی شان ویسی ہی بلند ہے. اور آپ اسپیس میں جا کر کے دیکھ سکتے کہ پوری زمین کی وقت ہے کتنی چھوٹی ہوتے ہوتے مچھر کے پر کے برابر, اور پھر اس میں بھی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ زمین کے اندر سارے کے سارے لوگ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگے اور سبحان ربی الاعلیٰ اور سجدہ ریز ہو جائیں, تو اس کی سلطنت کہاں ہے اور یہ زمین کی کیا وقت ہے. تو اللہ نے فرمایا میری سلطنت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں, اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمام آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سے سب سے بدکار شخص ہو, یعنی ابو جہل کے جیسے تمہارے دل ہو جائیں, تو میری سلطنت میں اس سے کچھ بھی کمی نہیں ہوتی. اللہ کی شان میں, اللہ کی سلطنت میں اس سے کوئی کمی نہیں واقع ہوتی.
یہ ہے اللہ رب العزت کی شان. ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے. اور یہ مسلم شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 2577. وقت کافی ہو گیا، آج کی کلاس کی آخر آیت بھر آپ سن لیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. پہلے ایمان کا مطالبہ ہے، پھر نیک عمل کا. پہلے مکی زندگی اللہ رب العزت نے سیرت پہنچا کر کے سیرت کے انداز میں بتا دیا، مکی صورتوں کو نازل کر کے بتا دیا، نبی مکرم کی زندگی کے 2 حصے کر کے بتا دیا، ایک الا الذین آمنوا اور دوسرا عمل صالح. ایک عقیدہ اور دوسرا عمل، ایک ایمان اور دوسرا عمل، ایک کانسیپٹ اور دوسرا نیم. تو دونوں چیز الگ الگ ہیں اور دونوں چیز کے درجے الگ الگ ہیں. یہاں پہ دونوں چیز بتائی، اور یہ آیت قرآن کے اندر تقریباً 100 مقام پہ. والذین آمنوا، وہ لوگ جو نے ایمان لائے، وہ عمل صالحہ، اور پھر اس کے بعد عمل صالح کیے. تو پہلے توحید کا اقرار ہے، پھر اس کے بعد نیکی قبول ہے. جب تک ایمان نہیں تب تک کوئی عمل قابل قبول نہیں. اور عمل کا بولتا ہی نہیں ہے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہی نہیں آتا عمل کا. عمل کا اللہ نے جب بھی کہا ہے تو ایمان والوں کو کہا ہے، یا ایھا الذین، اے ایمان والو نماز قائم کرو، اے ایمان والو روزہ رکھو، اے ایمان والو حج کرو. ایمان والوں سے مطالبہ ہے، اور غیر ایمان والوں سے ایمان کا مطالبہ ہے کہ تم ایمان لاؤ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. ایمان کے بعد نیک عمل یعنی اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل کیے، یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے. سبحان اللہ. تو جو اگر ہم نے واقعی ایمان لا لیا اور عمل صالح کرنے لگے تو اللہ ہماری برائیاں ہم سے دور کرے گا، اور یقیناً انہیں اس عمل کے بہت بہترین جزا ضرور دی جائے گی. یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ یہ جو تم بہترین عمل کر رہے ہو، ایمان کے بعد جو عمل صالح کر رہے ہو، اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہو، تو اس کا اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں ضرور اچھا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، یقیناً ہم اسے ان کی برائیاں دور کر دیں گے، تو کیا اس کے اندر برائیاں بھی رہتی ہیں؟ بھئی وہ تو عمل صالح کر ہی رہا ہے، تو کیا برائی اس کے اندر رہے گی؟ ہاں، ایک شخص ہو سکتا ہے کہ وہ توحید والا ہے، اب وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، لیکن کچھ برائیاں اس کے اندر ہو سکتی ہیں. ادھر وہ قرآن کا درس بھی دے رہا ہے اور ادھر جھوٹ اور غیبت بھی چل رہی ہے. ادھر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ادھر چوری بھی چل رہی ہے. ادھر وہ کچھ اور بھی برے کام کر رہا ہے اور ادھر اچھے کام کر رہا ہے اور ادھر برے کام بھی کر رہا ہے. تو یہ برائیاں اللہ رب العزت اس سے دور کرتا ہے. کیسے؟ ایک آیت آپ نے سنا ہوگا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45. سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. ان الصلاۃ، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے انسان کو دور کرتی ہے. اب اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری نماز برائی اور بے حیائی سے ہمیں نہیں روک رہی، تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو نماز پڑھے گا وہ برائی اور بے حیائی سے دور ہو جائے گا. تو گویا کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم صرف اٹھک بیٹھک چل رہی ہے ہمارا صرف ایکسرسائز چل رہا ہے. واقعی اگر ہماری نماز ہو جائے، ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن دل پہ نہیں اتر رہا، وہ گلے سے واپس ہو جا رہا ہے، وہ دماغ سے ٹکرا کر کے واپس ہو جا رہا ہے، وہ علم کا اضافہ ہو رہا ہے بس. اگر واقعی ہم عمل صالح کرنے والے ہو جائیں تو برائیاں ختم ہوگی. اور یہاں پر اس طریقے سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، جیسے اس کی تفسیر میں ایک حدیث آئی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک کے درمیان بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ کبیرہ گناہوں نہ کرے. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے رمضان تک کے بیچ کے گناہ جو ہیں وہ اللہ رب العزت اس رمضان کی برکت سے دور کر دیتا ہے، اور ایک نماز سے دوسری نماز کی بیچ کے جو گناہ ہے اس کو اللہ رب العزت ختم کر دیتا ہے، الا یہ کہ وہ کبیرہ گناہ سے بچ جائے، کوئی برا گناہ نہ کرے، کوئی بڑا گناہ نہ کرے، کبیرہ گناہ نہ کرے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 233.
233 بھی دیکھ سکتے ہیں ہم، اور 14 اور 16 نمبر کی بھی حدیث دیکھیں۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اگر کوئی شخص ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا اور کبیرہ گناہوں سے بچے گا تو چھوٹے گناہوں سے اللہ رب العزت اسے بچا لے گا، اور اگر صحیح طور پر بھی کوئی سنتوں کی پابندی کرتا ہے، یعنی جیسے نماز کی پابندی کرتا ہے، صحیح طور پہ وہ اللہ رب العزت کے کلام پہ غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو قرآن بھی انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، اور ایمان بھی انسان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُوهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اس کا وہ اخراج کرتا ہے، انہیں نکالتا ہے ظلمات سے، اندھکار سے نور کی طرف، پرکاش کی طرف۔ تو یہ ایمان اور عمل صالح کا ایک عظیم الشان فائدہ کہ اللہ رب العزت انسان کو دھوتا ہے، اس کو برائیوں سے دور کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے اور اسے صاف اور شفاف کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ایمان والا اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کبیرہ گناہوں سے، اے خالق مالک تو ہمیں اپنی قدرت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارے چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کو اے اللہ تو دھو دے، تو معاف کر دے، اے اللہ ہمیں ایمان لانے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ کر تو اے اللہ تیرا غلام بنا کر کے ہمیں خاتمہ کر، اے اللہ تیری محبت کے ساتھ، تیری دل میں تیری محبت سے بھرا ہوا دل لے کر کے تیرے سامنے حاضر ہوں، اے اللہ ایسے دل کے ساتھ ہمیں واپس کر، اے اللہ جب ہمارا خاتمہ کر تو ہمارے لیے بھی اس فرشتے کو پہنچا دے جو یہ خبر لے کر کے آئے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، کہ اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف، ارجعی الی راضیۃ مرضیہ، کہ وہ تجھ سے راضی ہے، تجھ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ کر تو عمل خیر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، آمین یا رب العالمین، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔